اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے اور بھٹکے ہوئے یا بھولے ہوئے انسانوں کو پھر سے سبق یاد دلانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب کبھی بھی انسان میں غفلت پر دی جاتی تو اللہ اپنے معصوم بندوں کو یعنی نبیوں کو دنیا میں روانہ کرتے۔ نبی کا کام ہی ہوتا تھا کہ اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی ربوبیت اور قدرت کو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سارے معرفت کی بات کو بندوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کجی کسر باقی نہیں رکھتے تھے۔ جو بھی اس زمانے میں ان نبیوں کی بات جو نبی آئے تھے مان لیتا تو کامیاب بامراد ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ والا کہلاتا۔ ظاہر بات ہے اللہ کی بات ماننے والے کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں، جیسا کہا گیا من کان للہ کان اللہ لہ۔ جو اللہ کی بات مانتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جس کا اللہ ہو جائے ظاہر بات ہے وہ کسی قسم کا نقصان اس کو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ اپنے دوست کو کبھی نقصان پہنچانے کا معاملہ نہیں رکھتا۔ ہاں، آزمائش کے واسطے کچھ حالات لاتا ہے۔ کبھی آدمی کو ظاہری اعتبار سے تنگی ترشی کا معاملہ ہوتا ہے، بیماری وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اللہ میاں میرے ساتھ میں ایسا کیوں کیا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جب کسی قسم کی کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو یوں سمجھنا کہ ایمان کے اوپر اگر باقی ہے، عمل پر باقی ہے تو اس کا درجہ بڑھ رہا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہو رہا مگر ایمان پر باقی ہے، عمل پر باقی ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نبی کی سنتوں کی پیروی کر رہا ہے، تو اب یہ سمجھنا کہ اس کا درجہ بڑھ رہا ہے، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، خدا کے نزدیک وہ آدمی مقبول ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہے کہ اس کے اوپر بھی تنگی آ رہی ہے لیکن وہ عمل پر باقی نہیں ہے اور ایمان والا نہیں ہے، یا ایمان والا ہے تو عمل والا باقی نہیں ہے، تو اب یہ سمجھیں کہ وہ آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پکڑ کی وجہ سے کئی چیزوں سے وہ آدمی کو محروم کر دیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کہ بھئی ایمان والا بھی بیمار ہو رہا ہے، غیر ایمان والا بھی بیمار ہو رہا ہے، دونوں کو وہی بیماری لگی ہوئی ہے، دونوں بھی دواخانے میں شریک ہیں، لیکن اور اس کو چونکہ ایمان کے نہ ہونے، عمل کے نہ کرنے کی وجہ سے زمین اور آسمان کا فرق پڑ گیا۔ تو ایمان والے کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اس کے درجات بڑھانے کے لیے بیماری دیا، اور اس آدمی کو جو اللہ کی نہیں مانتا یا اللہ کو نہیں مانتا، نبی کی سنتوں کی پیروی نہیں کرتا، اس کو بیماری دیا تو پکڑ کا ذریعہ بنا۔ اس کی مثال یوں، پنجرے میں کسی پرندے کو رکھنا اور اس کے سامنے معمولی قسم کا جام وغیرہ طوطا جیسا پالتے ہیں جام رکھ دینا، حالانکہ پال کر بڑا کرنا، اس کو جو ہے گھر میں زینت کے لیے رکھنا، یہ تو عموماً اکثر و بیشتر ہوتا ہے۔ ایک تو ہے چوہا یعنی طوطا جس کے سامنے جام رکھا جا رہا ہے، اور ایک ہے چوہا جو پکڑنے کے واسطے اس کو گھی میں روٹی ڈبا کر رکھی جا رہی ہے۔ ظاہر بات ہے جام کے مقابلے میں گھی کی روٹی زیادہ قیمت والی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بولنے والا یہ بولے کہ بھئی چوہے کا جو ہے نقصان آپ کو تو پہنچ رہا ہے لیکن اس کے سامنے گھی کی روٹی کیوں ہے، تو بولنے والا بولے گا، بلکہ سوچنے والا بھی سوچے گا، ارے میاں وہ رکھی نہیں جا رہی ہے، محبت کے خاطر نہیں ہے، دشمنی کے خاطر ہے۔
اس کو جو گھی کی روٹی لگا کر رکھے ہیں وہ دشمنی کی خاطر کہ پھنس جائے، اور جب پھنس کر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو وہ مر جائے۔ اللہ کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جو اللہ کی بات نہ مانے اس کو تو دنیا میں بہت کچھ دے دے۔ جیسے حدیث میں کہا الدنیا سجن للمؤمن، دنیا قید خانہ ہے مسلمان۔ قید خانے کے معنی جیل۔ یہ پولیس والوں کو پوچھو جیل کیسی رہتی ہے۔ جیل میں لے کر گئے تک بہت محبت سے لے جاتے، چلیے صاحب چلیے صاحب چلیے صاحب۔ جہاں جیل میں گیا تو پیچھے سے ایک لات مارتے ہیں، اور اتنا زیادہ اس کو تکلیف دیتے ہیں کہ انہیں پوری کی ہوئی غلطیوں کو قبول کرنا۔ صحیح بول رہا ہوں؟ میں تو پولیس میں نہیں ہوں، تم پولیس میں ہے۔ پوری کی ہوئی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں، ہاں صاحب میں وہ کریا تھا، میں یہ کریا، جیسا مارتے گئے ویسا بولتے رہتا ہے۔ تو کہا جب آدمی کو اس کے قید خانے میں ڈال دیا جائے تو تکلیف سے اپنی پوری کی پوری داستان کھول کر رکھ دیے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ جل شانہ بھی دنیا میں قید خانے کی طرح مسلمان کو رکھا ہے۔ قید خانہ کتنے دن کا؟ تھوڑے دن کا۔ کیا بھئی زندگی بھر قید خانے میں رہے گا؟ وہ عمر بھر کی سزا بول کر وہ بولتے ہیں نا، عمر بھر کی سزا، وہ بھی 14 سال ہی ہے، اس کے بعد پھر چھوٹ جاتا انہیں۔ تو کہا کتنے بھی دن رہو تو چھوٹنا تو ہے۔ تو کہا کتنے دن بھی اگر ہم یہ قید خانے میں رہیں گے تو ایک نہ ایک دن موت آ کر چھوڑا دے گی ہم کو۔ جب موت پر آدمی دنیا کو چھوڑ دے گا تو ظاہر بات ہے جب نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ سیدھا اپنے وطن جائے گا، اپنے گھر جائے گا، اپنی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ تو کہا اصل جو گھر ہے ہمارا وہ ہے جنت۔ جنت میں جائے گا، عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں نبی کے زبان میں الدنیا سجن للمؤمن، دنیا قید خانہ یعنی جیل ہے مسلمان کے لیے، جنت ہے کافر کے لیے۔ اب دنیا میں عیش و آرام کی زندگی کرے گا، کھائے گا پیے گا مزے اڑائے گا، اللہ کی نہیں مانے گا، اللہ کے نبی کی ماننا تو نہیں، اللہ کچھ نہیں مانے گا، اللہ کچھ نہیں مانے گا انہیں، مائی گاڈ نتھنگ، میں تو اللہ کو نہیں مانتا، پھر بھی اللہ اس کو دنیا میں رکھے گا جبکہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا میں قرآن کی آیت پڑھا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ارے اللہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہ سے ہٹا بھی دیتے ہیں۔ 4 سال کے لیے جے جے جے، 4 سال کے بعد میں گئے 4 سال تک پھولوں کا ہار، 4 سال کے بعد چپلوں کا ہار۔ یہ دنیا ہے ایسی، جب تک سیٹ پر ہے عزت، جب سیٹ سے ہٹ جائے گا تو بے عزت، کسی کام کا نہیں، منہ بتانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا معاملہ بھی کچھ عجیب ہے۔ دنیا والوں کو، دنیا داروں کو، عہدے داروں کو، مالداروں کو، زمینداروں کو اللہ کبھی اونچا کرتے ہیں، کبھی نیچے کر دیتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے شائننگ کرا دیتے ہیں تو کبھی بے عزتی کے ساتھ ہوندے گرا دیتے ہیں۔ کئی معاملے کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے۔ وزیر اعظم بنے، وزیر اعظم بنے تو سب سے بڑا عہدہ ہے، وہ کسی ملک کا سب سے بڑا جو عہدہ ہے وہ وزیر اعظم کا ہے۔ 4 سال تک وزیر اعظم، 4 سال کے بعد اسیر اعظم، اسیر بولے بھکاری بولتے ہیں، بھکاریوں کا سردار۔ بھکاری کم سے کم بھیک مانگنے کے واسطے بازار میں تو بھی نکلے گا نا، بازار میں بھی نہیں نکلتا، بھیک بھی نہیں مانگ سکتا۔ تو کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ، اللہ جسے چاہے بنا دے۔ گجرات میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، اس سے پہلے پی ایم جو ہے وہاں کا چیف منسٹر تھا،
گجرات کے کئی لوگوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ ایک صاحب جو مسلمان تھے، 500 لیبر ان کے پاس کام کرتے تھے، کپڑے کی بہت بڑی میل تھی، 500 آدمی کام کرتے، لاکھوں کا خرچہ، ایسا ٹرن اوور بھی تھا ان کا، پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ باہر بھی ان کا سپلائی ہوتا تھا کپڑا۔ رات میں عشاء کی نماز سے پہلے وہ سب پوری تنخواہیں دے گئے، کئی لاکھوں روپے تنخواہ ہوتی تھی لوگوں کی، دے دیا۔ رات میں جہاں عشاء کی نماز ہوئی تو ہلہ ہو گیا، یعنی لوگ جو ہے اوپر ڈاکہ ڈالے، کمپنی کو جو ہے پورا آگ لگا دی پوری۔ اس میں سے کچھ لوگ بھاگ گئے، جان بچائے، کچھ لوگ مر گئے، ان کا گھر پورے کا پورا جل گیا، بچے بیوی سب جل کے مر گئے۔ انہوں اپنی جان بچا، جب آدمی کو جان کے لالے پڑتے ہیں تو بچے دیکھتا نہیں، جورو دیکھتا نہیں، بھاگ، بال دیکھا نہیں، کچھ نہیں، پورا پیسہ سب جل گیا۔ اب جان بچے لاکھوں پائے، بھاگ کے جو ہے کہیں دوسری جگہ جا کر پناہ لیا۔ دوسرے روز دوپہر میں ظہر کی نماز کے بعد 2:30 بجے 3 بجے، ظاہر بات ہے رات میں خیر کھایا نہیں کھایا پتہ نہیں، یہ بڑے لوگ جو بھی ہوتے نا اکثر وہ کھاتے کم ہیں، کماتے بہت زیادہ ہیں۔ اب رات میں کھایا تھا نہیں کھایا تھا پتہ نہیں، اب صبح سے تو یہ غم کے اندر 3 بجے کے وقت، 3-4 بجے کے وقت میں ریلیف فنڈ، سمجھتے ہیں ریلیف فنڈ کے معنی ہیں لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو وہاں لائن میں ٹھہر کر کھانا لے رہے، تو اس لائن میں انہیں ٹھہرا ہوا تھا رکابی لے کے۔ کہنے والے نے کہا کہ صاحب آپ اتنے بڑے مالک، 500 آپ کے پاس لیبر کام کرنے والے، کئی لاکھ روپے جو ہے رات میں تو تقسیم کرے۔ کہا کہ کل رات میں مالک تھا اور آج میں صبح میں بھکاری ہوں۔ یہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں ایک ہی آیت میں بتا دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ہم جسے چاہتے ہیں مال دیتے ہیں، ملک دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ذلت دیتے ہیں، یہ سب ہمارے ہاتھ میں۔ تھوڑی دیر میں ہم کیا کرنے والے ہیں کسی کو پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت اس مسلمان کے لیے ہے جو دنیا میں ان دونوں کی بات مان کر چلتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی بات مانے، رسول اللہ کی بات مانے، کبھی وہ بے عزت نہیں ہوتا۔ اگر لوگ اس کو بے عزت کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد سے ہو سکتا ہے، ہاں میں ہوں، کچھ لوگ جو ہے چلتے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے صحابہ اکرام کو لوگ بے عزت کرنا چاہے، وہ معاملہ ہوا۔ حضرت امام حسن، امام حسین اور فاطمی خاندان کو لوگ کربلا میں بلا کر شہید کر دیے، پورے خاندان کو، صرف ایک بچہ بچا، زین العابدین، وہ ایک بچہ، باقی پورا ہوا۔ اور یوں کہا دیکھو ہم کیسا ذلیل کر دیے، ہم کیسا جو ہے ناکام کر دیے۔ سامنے والے حضرات یہ بولے۔ اب آج دیکھو کیا ہوا، کیا بھئی وہ مارنے والوں کا نام معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ چلو مارے، کامیاب ہو گئے، بامراد ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میں اللہ ان کو ایسا کر دیا، کتاب میں ہے لکھا ہوا، ایک بادشاہ زبردستی سے آیا، ایک بادشاہ زبردستی سے آیا حکومت کرنے کے لیے عراق پر، انہیں آتے ہی قسم کھایا جتنے لوگ کربلا کے میدان میں فاطمی خاندان کو مارنے کے لیے جمع ہوئے تھے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، مارنے کے لیے جمع ہوئے تھے، ان کو شک کی بنیاد پر قتل کیا۔
شک آ رہا ہے، نہیں صاحب میں نہیں تھا، نہیں تیرے اوپر شک ہے باپ۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے خون کے ندیاں بہہ رہی نہیں، خون جہاں کا وہاں جم گیا، لاکھوں کی تعداد میں۔ چنگیز خان کے زمانے میں بھی اتنے لوگ نہیں مرے، چنگیز خان کے زمانے میں 1 نہیں 2 نہیں 17 لاکھ آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، 17 لاکھ۔ یہاں تو نہیں معلوم کتنے لاکھ ہو گئے، شک کی بنیاد پر مارا، شک کی بنیاد پر مارا۔ آخر کار غیب سے آواز آئی، ارے اللہ کے بندے ذرا رک جا، تیرا شک پورا ہو گیا۔ جتنے لوگ دنیا میں ان لوگوں کی دشمنی کر رہے تھے اس ایریے کے اندر کوئی بھی نہیں رہا، تب کہیں جا کر تلواروں کا انہیں، یہاں تک کہ بعض یعنی کتاب میں لکھا ہوا جو لوگ اس زمانے میں مر گئے، اس زمانے میں حضرت امام حسین کے قتل کرنے والے مر گئے، ان کو ظاہر بات ہے گاڑے ہوں گے، خبراں کھود کھود کے نکال کو جلایا گئے، اتنی دشمنی۔ اللہ بتاتے نہیں، میرے لوگوں کے ساتھ میرے جو ہے چاہنے والوں کو اتنا تکلیف دیتے تو ہم تمہارا بدلہ لیتے۔ اللہ میاں کے پاس دیر ہے اندھیر تھوڑا ہی ہے، اندھیر نہیں ہے، اسی لیے کہا کسی معمولی آدمی کو معمولی نہیں سمجھنا، اللہ کے نزدیک نہیں معلوم کتنا بڑا اس کا درجہ ہے۔ لیکن اللہ کا بندہ جب اللہ کرنے والا بنتا ہے تو دنیا میں قاعدہ ہے، دودھ بیچنے والا دودھ والا کہلاتا نا، ظاہر بات ہے دودھ والا کون کہلائے گا؟ جس کے پاس دودھ آتا بھی ہو، دودھ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، بیچتا بھی ہو اور اسٹاک بھی ہو، اس کے بعد دودھ والا کہلائے گا۔ چپل والا چپلا لاتا بھی ہے، لوگوں کو بیچتا بھی ہے، اس کے پاس ہے اسٹاک ہے تو چپل والا۔ کپڑے والا کپڑے لاتا بھی ہے، لوگوں کو بیچتا بھی ہے، اسٹاک بھی ہے، چپل والا۔ پھر اللہ والا کون؟ اللہ کا نام سیکھتا بھی ہے، اللہ کا نام لوگوں کو بولتا بھی ہے اور اس پر محنت کرتا ہے، تو یہ اللہ والا کہلائے گا۔ اللہ والا اس کا نام نہیں ہے، میرا نام انا مسلم، میں مسلمان ہوں، بولنے سے ہو جاتا ہے۔ ہمارا نام تو خیر چھوڑو، کیا رکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ یہودیوں کا جو نام ہے وہ نبیوں کا نام رکھ لیتے وہ لوگ، ایک بھی بچہ غیر نبی کا نام نہیں۔ اٹھا کے دیکھ لو آپ کہیں بھی ان کا نام، یہود المرائٹ، ہود علیہ السلام کا نام ہے وہ۔ شمعون پرویز، شمعون علیہ السلام ایک نبی تھے۔ ایریل شارون، حضرت ہارون علیہ السلام کو شارون بولتے ہیں وہ لوگ۔ کوئی بھی وہاں پر اسرائیل میں کوئی بھی آدمی بغیر نبی کے نام کے کیا نام رکھ لینے سے جنت میں جائے گا؟ جی میں اکثر و بیشتر کرناٹک میں بولتا تھا، شہاب الدین صاحب کا نام رکھ لینے سے جنت میں نہیں جاتا، شانپا ہونے سے دوزخ میں نہیں جاتا۔ اگر شانپا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، تو یہ شانپا انشاءاللہ جائے گا جنت میں۔ نام کا کہاں فرق پڑے، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اسی لیے ایک جگہ لکھا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور خرے عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا۔ کہتے کلب کہف اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ ارے کتا جائے گا جنت میں، گدھا جائے گا جنت میں، ہم نہیں جائیں گے؟
نام کا فرق پڑنے والا ہے. ارے یہاں تو جسم اور انسان کی جنسیت بھی نہیں ہے تو وہ جانور جو ہے جنت میں جا رہے ہیں. کیوں گئے؟ اصحاب کہف کا کتا کیوں گیا جنت میں؟ تو کہا ایمان والوں کا ساتھ دیا انہیں. ایمان کا کام نہیں کرا، ایمان والوں کا ساتھ دیا. خرے عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جنت میں کیوں گیا؟ تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلتا تھا، خدمت کی. تو کہا جب خدمت کرنے والا جانور جس کو ہم نجس بولتے ہیں، کتے کا لعاب لگا تو جب تک دھوئیں گے نہیں نماز نہیں ہونے کی. کتا اگر یہاں مسجد میں آیا تو بھگاتے نہیں، گھر میں بھی رہے تو فرشتے نہیں آتے رہتے رحمت کے. تو اتنا نجس کتا بھی جنت میں جا سکتا ہے بشرطے کہ خدمت خلق کیا ہو. تو کیا انسان اور مسلمان، اس میں پھر مسلمان. تو کہا اللہ کے بندوں کو اس سے بڑھ کر اور کون سی خدمت ہوگی کہ دوزخ سے ہٹا کر جنت میں بھی جائے؟ اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی؟ تو کہا یہ کام صرف مسلمان نہیں بلکہ نبی کرے. حضرات انبیاء علیہ السلام ایک نہیں دو نہیں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اسی محنت کو کرتے رہے کہ انسانوں کو دوزخ سے ہٹا کر جنت میں لے کر گئے. تو کہا جو ان کی تقلید کرے گا، جو ان کی پیروی کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک کے لیے میرے اوپر ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قیامت تک کے لیے میرے اوپر ذمہ داری ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، جو میرے دین کی محنت کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. اب ہم لوگ اللہ ہمارے ساتھ بہت مصیبت آ رہی ہے، نہیں معلوم لوگ ہمارے کو کیا کیا بول رہے ہیں. ارے کیا بول رہے رے اللہ کے بندے؟ تو اللہ کا پہلے تو ہو جا، اللہ کا کام تو کرنے لگ جا. لوگ کیا تو بولے تھے، تو اللہ کا بن جا. جب اللہ والا بن جاتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ظاہری اعتبار سے کچھ کرتا ہوگا نہیں بھائی. ارے اس کو مت چھیڑو، وہ آدمی پولیس اسٹیشن میں جھاڑو مارتا ہے، وہ آدمی پولیس اسٹیشن میں جھاڑو مارتا ہے. کبھی امین کو بول دیا، پولیس والوں کو بول دیا تو نہیں معلوم پکڑ کو لے جا خوب مار پٹائی کرتے وہ لوگ، کیونکہ پولیس اسٹیشن میں رہتا انہیں. اور پولیس کے ساتھ میں اب اور ذرا زیادہ طاقت والا. ارے یہ آدمی کو کچھ نہیں بولنا، اس سے ذرا دشمنی نہیں کرنا، کیونکہ انہیں جو ہے چیف منسٹر کے قریب رہتا. کیا بھی ہوا تو چابی پھرا دیا تو مسئلہ ختم ہو جائے. چیف منسٹر کے دھوبی سے، چیف منسٹر کے جو ہے گدھے سے، چیف منسٹر کے جو ہے نوکر سے آدمی اتنا ڈرتا ہے، پھر اللہ میاں کے نوکر سے نہیں ڈرنا. یہ کس کی جو ہے، یہ کس کی نوکری ہے؟ یہ اذان دینے کی کس کی نوکری ہے؟ یہ دین کی باتیں سکھانے کی، جو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یعنی قرآن کو پڑھانے کی کس کی نوکری ہے؟ یہ اللہ کی تو نوکری ہے. اللہ میاں دکھتا نہیں ہے نا، مگر نوکری تو کر رہا ہے. نوکر اللہ میاں کا تو نوکر ہے یہ. ارے تمہارے نوکر کو دنیا میں چھیڑا تو تم جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اللہ میاں کی نوکری کو نوکر کو کوئی چھیڑے تو اللہ میاں خاموش بیٹھے گا؟ فوراً اس کا بدلہ سمجھ میں نہیں آتا. جب آدمی کو اللہ کی بدلے کی جو بات آئے گی تو ایسا پڑے گا مار، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہیں کدھر سے کدھر پہنچ گیا. بہت سارے لوگ ایسا ہوئے، اللہ والوں کو ستائے ہیں یا پریشان کیے ہیں تو خدا ایسا بدلہ لیا ہے. لوگوں کو ایسا معلوم ہوا ہے کہ بھئی یہ معاملہ کیا سے کیا ہونے والا تھا اللہ ہی جانتا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتوں کا لب لباب یہاں تک پہنچا کہ ہم اللہ والے بننا ہے. بنیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے اپنا وقت نکال کر اللہ کے راستے میں چلتے رہنا ہے. چونکہ ہمارے بزرگ حضرات اس کی ابتدائی جو ہے بات یہی بتائے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہی وقت کے لیے، چاہے 3 روز کے لیے، 10 روز کے لیے، 40 روز کے لیے آدمی چلتا رہے
تو انشاءاللہ اس سے آدمی کے دل میں اللہ کے دین کی، رسول اللہ کی اہمیت آئے گی۔ جب اہمیت آئے گی تو اس پر یہ بھی جمے گا، دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ کر دین کے اندر داخل ہونے لگے گے، کریں گے انشاءاللہ۔